انٹرنل پیوریفیکیشن. ہاتھ کی صفائی تزکیہ نہیں ہے, تزکیہ قلب کی صفائی ہوتا ہے. اور تزکیہ نہ زبان سے ہوتا ہے, تزکیہ نہ فزیکل کسی عمل سے ہوتا ہے, تزکیہ ایک انرجی فورس فیلڈ سے ہوتا ہے. یعنی جب آپ کسی انسان سے, جس کو آپ وائبس کہتے ہیں, گڈ وائبس اینڈ بیڈ وائبس, اس کی انرجی کی فورس فیلڈ اتنی وصول ہوتی ہیں کہ وہ پورے معاشرے کو انفلوئنس کرنا شروع کر دیتی ہیں, جس کو آج ماڈرن کمیونیکیشن میں ہم اس بات کو اس لیے سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری وائرلیس کمیونیکیشن بہت زیادہ ہے. اسی طرح اسپرچل کمیونیکیشن ہوتی ہے انسان کے وجود سے. اسپرچل آدمی کمیونیکیٹ کرتا ہے اسپرچل فورسز کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے زیادہ تربیت کرنے کا طریقہ کار ہے وہ نور کے ذریعے, تزکیے کے ذریعے, پیوریفیکیشن کے ذریعے. اور ایک رول ماڈل جو خود تزکیے کی معراج پر ہوتا ہے, وہ ایک ایسا سوسائٹی کریٹ کرتا ہے جو کہ اسپرچل یا روحانی سوسائٹی ہوتی ہے. پہلی روحانی سوسائٹی خود سے نہیں پیدا ہوتی, اس کی بنیاد ایک رول ماڈل ہوتا ہے. دیکھیے, ون رول ماڈل کریٹس اے ٹرانسفارمیشن. ایک بات آپ کو ہم بتائیں, اقبال جسے کہتے ہیں نا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. ہم اس قوم سے بالکل مایوس نہیں ہیں. ارتھکویک میں دیکھیے, زلزلہ آیا تو پوری قوم کیسے موبلائز ہوئی. جب کہا گیا کہ جب 65 کی لڑائی ہوئی تو دیکھیے قوم کیسے موبلائز ہوئی. ہم آپ کو ایک اور یہ دیتے, علامہ اقبال نے جو ڈیفینیشنز دی ہیں ایک لیڈر کی, ایک ویژنری لیڈر کی, کہ جو تبدیلی لے کر آئے گا. نگاہ بلند, سخن دل نواز, جاں پرسوز. اگین, نگاہ بلند کا مطلب ہے ہی ویژنری, سخن دل نواز کا مطلب ہے کہ اس کے اندر وہ, اس کی گفتگو میں, اس کے بات کرنے کے انداز میں, اس کی ویژن میں, اس کے انڈرسٹینڈنگ میں, اس کانسیپٹس کو کلیئرٹی ہے. اینڈ ہی از اے اسپرچل سول, جاں پرسوز, روحانیت ہے اس کے وجود میں. دوسرا شعر ان کا کہ تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے, کھویا گیا ہے تیرا جذبے قلندرانہ. یعنی اگین اقبال ایمفسائز کر رہے ہیں انسان کے اسپرچل کنٹینٹ کو, کہ تمہاری نگاہ میں, تمہاری وجود میں اتنی فورسز تھیں کہ تم کسی کو جلال سے یا جمال سے دیکھو تو اس کی نسل, اس کی تقدیر تبدیل ہو جاتی تھی. کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. یہ خیال اور خواب نہیں ہے, یہ ریالٹیز ہیں. تاریخ اسلام میں اس کی سینکڑوں مثالیں موجود ہیں. سہیل نے جو بات کی, میں چاہوں گا کہ انہوں نے کہا کہ کیا مسلم امہ کے پاس اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے عسکری طریقے کے علاوہ بھی کوئی طریقہ موجود ہے؟ دیکھیے, آپ بات بالکل ٹھیک ہے. دیکھیے, بات ہم یہ کریں, سب سے خوبصورت معاشرہ کائنات میں جو بن سکتا تھا, جس سے بہتر معاشرہ نہ بنا ہے نہ بنے گا, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینے کی بستی تھی. وہ مسلم اسٹیٹ جو مدینے کی ریاست آباد تھی, اس سے بہتر ریاست نہیں بن سکتی کوئی. انہوں نے کیا کیا انہوں نے اپنے اندر, تو مدینے کے اندر تو کوئی جنگ نہیں ہوئی, حتیٰ کہ یہودی بھی موجود تھے, لیکن ان کے ساتھ میثاق مدینہ کر کے ایگریمنٹ کر لیا گیا, کوئی ایگزسٹنس ہوئی. لیکن فورن پالیسی کیا تھی؟ جب مکے کی ریاست فساد کرنے پہ تل جائے اور خیبر کے یہودی جب مسلسل فتنہ کریٹ کرتے رہے, تو اس معاشرے نے کیا ڈپلومیسی اور کیا فورن پالیسی ڈپلوائے کی تھی؟ وہاں بدر بھی آئی, وہاں احد بھی آئی, وہاں خندق بھی آئی, وہاں پہ فتح مکہ بھی آیا, وہاں حنین بھی آئی, وہاں پہ خیبر بھی فتح ہوا. دیکھیے, اٹس ناٹ ایوری ٹائم کہ مسلمان باہر جا کے لڑے ہوں. آپ پوری سنت اٹھا کے دیکھ لیجیے, فتنے وہاں سے آئے تھے, اور جب فتنے باہر سے آئے تو وی ہیو ٹو ریسپونڈ. ناظرین, ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لے رہے ہیں, اس کے فوراً بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ناظرین, ہم آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ ایک تو آئی واز ویری امپریسڈ, اور مجھے اتنی اسلامک اس کی نالج نہیں ہے, لیکن جو تھرسٹ ہے آپ کے ڈسکشن کا, اس تھرسٹ سے مجھے تھوڑا سا اعتراض ہے. اور اس تھرسٹ سے مجھے اس لیے اعتراض ہے کہ وہ کہیں جا کے جڑ جاتا ہے اس کلیش آف سویلائزیشن سے جس کو ہم آج کی دنیا میں وٹنس کر رہے ہیں. اور آپ نے بھی جن احادیث کا حوالہ دیا, وہاں مجھے لگا کہ بہت سلیکٹو استعمال کیا گیا, کیونکہ اسی اسلام میں اکاموڈیشن بھی ہے, اسی اسلام میں رواداری بھی ہے, اسی اسلام میں ضرورت کے تحت کمپرومائز بھی ہے. اور جس دنیا میں ہم آج سانس لے رہے ہیں, وہاں کیا مسلمان کنفرنٹیشن مزید افورڈ کر سکتے ہیں, اور یہ کنفرنٹیشن پھر ہمیں کیا دے گی؟ آپ کا سوال, آپ کی بات ٹھیک ہے. دیکھیے, میں نے وہی بات جو اس پہلے سوال کے جواب میں ہم نے کہی تھی کہ کنفرنٹیشن ہم نہیں کر رہے ہیں. آپ مجھے دنیا کی کوئی ایک جگہ بتا دیں جہاں مسلمانوں نے اپنی سرحدوں سے باہر نکل کر دوسرے ملکوں پر حملہ کیا. Give me one example in this world today. Every occupied land in the world today belongs to Muslims. دشمن ہمارے علاقوں میں داخل ہوا ہے, ہم تو ان کے علاقوں میں نہیں گئے. جتنے مسلمان علاقے دیکھ لیجئے, occupied lands مسلمان ہیں. We are not creating troubles. We are only responding. بلکہ ہمارے کچھ بچے ریئیکٹ کر رہے ہیں. دیکھیے, ریئیکشن ہوتا ہے ایکسٹریمزم کا, جیسے دہشت گردی, اور مسلمان بچے غصے میں اور ناراض ہو کے دہشت گردی کی کیمپین پہ اتر آئے. ہمیں رسپانس ڈیولپ کرنا ہے. رسپانس کمپریہنسو ہے, اس میں ملٹری بھی ہے, ڈپلومیٹک بھی ہے, پولیٹیکل بھی ہے, اکیڈیمک بھی ہے, اکنامک بھی ہے, جیو اسٹریٹجی بھی ہے, جیو پولیٹیکل بھی ہے, اور میڈیا وائز بھی, انفارمیشن وارفیئر کا بھی ہے. صرف بم پھاڑنے سے سویلائزیشن کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. سو
The point is کہ آپ کی بات ٹھیک ہے if we accept the argument on the face of it, لیکن what is the reality on ground? The reality is کہ Muslim lands are being invaded. جب مسلمان لینڈز پر حملہ کیا جا رہا ہے تو مسلمان کیا ری ایکشن دیں اس کے بعد؟ عام طور پہ اس طرح ہوتا ہے کہ اللہ ایگزسٹنگ وسائل اور ریسورسز کو استعمال کرتا ہے انوائرمنٹ کریٹ کرنے کے لیے، اور تحفے کے طور پر ایسے لوگ بھیج دیتا ہے جو کہ ایک تبدیلی لے کر آتے ہیں. ہر دور میں مجدد آتے رہے ہیں، ریولوشنریز آتے رہے ہیں، ریوائولسٹ آتے رہے ہیں، لیڈرشپ آتی رہی ہے. علامہ اقبال اپنے حالات کی پیداوار نہیں تھے. علامہ اقبال کو ان کے مدرسے نے اسکول نے پیدا کر کے علامہ اقبال نہیں بنایا تھا. علامہ اقبال ایک گفٹ کے طور پہ اس امت کو دیے گئے تھے، خوشخبری کے طور پر، ایک بشارت کے طور پہ کہ آئندہ آنے والا وقت کیا آنے والا ہے. کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. اس کا مطلب صرف مشرق سے نکلتا ہوا سورج نہیں ہے، دا رائز آف دا ایسٹرن سویلائزیشن بھی ہے، جو سویلائزیشن جو ایسٹ سے اٹھ رہی تھی. جی زید، ایک سوال اور آخری سوال ہے، یہ میں آپ سے کروں گا. یہ بتائیے کہ روحانی قوتوں سے استفادہ کیا صرف مسلمانوں کے لیے محدود ہے یا اور اہل کتاب بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ اور اہل کتاب کے لیے دیکھیے قرآن میں اس کے دو کمپیریزن دیے گئے ہیں. اگین ہم قرآن کا ریفرنس دیں. جی قرآن میں ایک بڑی خوبصورت آیت ہے، الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے اور اس کے اوپر انہوں نے تمام اپنی شرائط پوری کر دی اس کی، جیسے آپ نے کہا کہ ظاہری منڈین جو رسپانسبلٹیز ہیں تو ان پر فرشتے نازل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اگین قرآن کی آیت ہے یہ. تو قرآن از سیئنگ کہ دے آر ری انفورسڈ بائی اسپرچل فورسز. دوسری طرف ایک اور آیت بھی ہے کہ کیا میں، اور یہ کافروں کے بارے میں ہے، کیا میں تم کو ان کا بتاؤں کہ جن پر شیطان نازل ہوتے ہیں، شیطان ہر جھوٹے اور بدکار پہ نازل ہوتے ہیں. حل نبئکم علی من تنزل الشیاطین، ایسی کچھ آیتیں پوری یاد نہیں ہے جن پہ شیاطین نازل ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی جو اسپرچل فورسز ہیں اس میں جو پازیٹیو فورسز ہیں ان کا ہم نے ذکر کیا ہے، لیکن ابلیس اور شیطان بھی بہت بڑی فورسز ہیں. قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے. فرعون جو ہے وہ جادوگر لے کر آیا تھا مقابلہ کرنے کے لیے، تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا اسپرچل فورسز سے اس کا مقابلہ کیا. سو ایون فورسز بھی ایگزسٹ کرتی ہیں، شیاطین ہیں، اور کفار، یہودی، ہندو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں ایون فورسز کا. اور جب گراؤنڈ لیول پر ہم مقابلہ کرتے ہیں تو یقین کیجئے کہ اسپرچل ورلڈ میں بھی جنگ ہو رہی ہوتی ہے. بہت بہت شکریہ. ناظرین، ہم اپنے پروگرام کے اختتام کو پہنچ رہے ہیں. بہت ہی دلچسپ، بہت ہی گہری ایک گفتگو سنی اور آپ نے زید حامد صاحب سے، اور یہ جو موضوع ہے اس پہ مجھے یقین ہے کہ آپ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ ہمیں صرف ایک نشست میں اس موضوع پر تفصیلی گفتگو نہیں کی جا سکتی. ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ مزید کچھ پروگرام آپ کے اسی موضوع کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے سامنے پیش کریں. ہم زید آپ کے بہت مشکور ہیں کہ آج آپ یہاں تشریف لائے. کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. نئی ملحق کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. خدا حافظ.